بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آخر وہ وقت آیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جیل میں جانا پڑا۔ کیوں گیا یہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ کیوں گیا۔ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے، جو منہ میں آیا اس کو اگل دینے کی وجہ سے، یہ نہ دیکھنا کہ میں کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، ادب کی کچھ تقاضا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ شخصیات کا ادب لحاظ رکھے بغیر جو منہ میں آیا اس کو فوراً اگل دینا، یہ اس کا مزاج تھا، اور اس کا نتیجہ آج وہ بھگت رہا ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ انجینئر کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اور ان کا ایک کلپ جس میں وہ بظاہر انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ 295C یہ انجینئر پر نہیں لگتا، کیونکہ اس نے وہ عیسائیوں کی بات کو نقل کیا ہے، ان کی بات کو نقل کیا ہے، اور وہ نقل کفر نہ باشد کی وجہ سے اس کا یہ کہنا گستاخی نہیں بنتا، بلکہ اس نے گستاخی کو نقل کیا ہے۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو کی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس نے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے جو دل میں آیا اس کو فوراً اگل دینے کی وجہ سے وہ اندر گیا ہے۔ یہ گفتگو بھی آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہاں سن لیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم۔ یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلیوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے۔ اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے۔ ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ۔ یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ نعرے نہیں لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔ تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے۔ تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے، جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا۔ یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے، معاذ اللہ۔ ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے۔
شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے, کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے, اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے.